اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے فرمایا لا نہیں، یاتی کما، یاتی آئے گا، کما تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی ہی، جی ترزقانی تمہیں کھلایا جاتا ہے ہی وہ کھانا، قال لا یاتیکما طعام ترزقانی ہی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس ابھی نہیں آ پائے گا، الا مگر نبأتکما، نبأتو میں بتا دوں گا، کما تم دونوں کو، بتأویلہ، بتأویلی تعبیر ہی اس کی، الا نبأتکما بتأویلہ مگر میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، قبل اس کے، ان یاتیا یہ کہ وہ آئے، کما تم دونوں کے پاس، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا، ذالکما یہ ہے، مما اس میں سے، علمنی علامہ سکھایا، نی مجھے، ربی میرے رب نے، ذالکما مما علمنی ربی یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، انی بے شک میں نے، ترکتو چھوڑ رکھا ہے، ملتا مذہب کو، قومین اس قوم کے، لا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کے بھی، ہم وہی کافرون منکر ہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب ذکر کیا ہے، جو انہوں نے ان کے ساتھ جو دو نوجوان قید خانے میں بند تھے، نان بھائی اور ساقی، یعنی بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرنے والا نان بھائی اور ساقی بادشاہ کی خدمت کرنے والا، اسے معاذ اللہ شراب پیش کرنے والا، یہ خورد و نوش۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ان دونوں نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں، محسنین میں سے، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ تو ان کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے، انہوں نے فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ کہ جو کھانا بھی تمہارے پاس لایا جاتا ہے تمہیں کھلانے کے لیے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما مگر یہ کہ میں تم دونوں کو اس کھانے کے تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ وہ اس کھانے سے مراد ہے جو روز مرہ ان کے پاس کھانا آتا تھا، کیونکہ چاہے بندہ جیل میں ہو تو جو حکومت وقت ہوتی ہے، جیل کے جو ملازمین ہیں وہ قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں، یا تو یہ مراد ہے، یا پھر جو ان کے گھروں سے آتا تھا ان کے لیے، یا بادشاہ کی طرف سے آتا تھا، یعنی اس کی جو بھی تعبیر کر لیں، کیونکہ اللہ تعالی نے مطلقاً ذکر فرمایا ہے ان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہ جو کھانا بھی تمہارے پاس آتا ہے
وہ کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تشریف لے گئے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، علم تعبیر رؤیا عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس راسخ طریقے سے، پختہ طریقے سے فرمایا کہ وہ کھانا تمہارے پاس ابھی نہیں آ پائے گا، لیکن میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی جلد از جلد۔ پھر انہوں نے آگے مزید فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو رب نے مجھے علم سکھایا ہے، جو رب نے مجھے علم سکھایا ہے، یہ تعبیر اس میں سے ہے۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو ایک تعبیر رؤیا تھا، کیونکہ خواب کی تعبیر کا علم یہ بھی ایک غیب کا پردہ ہوتا ہے، ایک غیب کا علم ہوتا ہے کہ انسان نے خواب کچھ دیکھا ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی میری اپنی جانب سے ہے، بلکہ یہ وہ علوم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ ان کا تعلق نہ کہانت کے ساتھ ہے، نہ جادو کے ساتھ ہے، نہ علم نجوم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ان علوم کے ساتھ نہیں ہے، جادو سحر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، نہ نجوم اور نہ کہانت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، میرے رب نے مجھے سکھائے یہ علم، اور میرے رب کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو یہاں انہوں نے جو آباء و اجداد سے انہیں دین ملا تھا، جو اللہ کی طرف سے انہیں نبوت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، اور جس دین کے اپنے والد گرامی کی وجہ سے وہ پیروکار چلے آ رہے تھے اور نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، یہاں انہوں نے تفریق کر دی، کیونکہ وہ جو دو نوجوان تھے قید خانے میں، ان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ یہ تو بادشاہ کے گھر میں رہا ہے، اور بادشاہ اس وقت بے دین تھا، وہاں بے دینی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر تھے، تو اس لیے ان کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ شاید ان کا بھی وہی مذہب ہو جو بادشاہ کا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو واضح فرما دیا، فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، جو اللہ پر اور یوم آخرت کے منکر ہیں، میرا ان سے تعلق نہیں، میں نے ان کے دین کو، ان کے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے۔ انی ترکت، یعنی میں نے چھوڑ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ پہلے انہوں نے کوئی اسے اڈاپٹ کیا ہوا تھا یا اختیار کیا ہوا تھا، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جیسا مجھے میرے آباء و اجداد کی طرف سے مذہب ملا ہے، دین ملا ہے، اللہ کی طرف سے نبوت سے سرفراز ہوا ہوں، میں اسی پر استقامت سے قائم ہوں، اور بادشاہ کے دین کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بادشاہ کے مذہب کے ساتھ، یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور یوم آخرت کے منکر ہیں، میری لائن ان سے جدا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک نبوی منصب ہے، نبوی منصب کہ نبوت اور رسالت پر سرفراز ہونے والی ہستیاں، ذوات مقدسہ، وہ ہر لمحہ، ہر ساعت زندگی کے انہوں نے حق سے، باطل سے اپنے آپ کو ہمیشہ سے جدا رکھا ہے،
یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ تکیہ کر کے کہیں باطل کے ساتھ ملاپ کر لیا ہو. باطل کو انہوں نے جدا کیا ہے. اس لیے انہوں نے کلیئرٹی کر دی کہ یہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں, اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں, میں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے, میرا ان سے تعلق نہیں ہے. اللہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کل کائنات کی خالق ہے, کل کائنات کی خالق ہے. کل کائنات کی خالق ہے. جسے رب کی پہچان ہے اسے ہی باقی چیزوں کی معرفت حاصل ہوگی. اور آخرت کا ذکر کیا کہ جس بندے کو آخرت کی فکر ہوگی, آخرت کا خوف ہوگا, وہی دنیا میں حق کو تھامے گا, اللہ کی اطاعت کرے گا. جس کو یہ فکر ہوگی کہ میرے ہر عمل کی رب کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہونی ہے, اس لیے انہوں نے اللہ کی ذات کا بھی ذکر کیا اور آخرت کا بھی ذکر کیا. فرمایا میرا ان سے تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 38, اس میں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعْتُ, اور میں نے پیروی کی ہے, ملتا, دین کی, آبائی, اپنے باپ دادا کے, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام, و اسحاق و یعقوب, اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے, اتباع کی ہے. ماں نہیں ہے, نہیں کانا ہے, لنا ہمارے لیے, ماں کانا لنا ہمارے لیے کوئی حق نہیں, ہمارے لیے کوئی جائز نہیں, ان نشرکا یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں, باللہ اللہ کے ساتھ, من شیئن کوئی بھی چیز, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمیں یہ کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. ذالک یہ ہے, من فضل اللہ اللہ کا فضل, علینا ہم پر, وعلی الناس اور لوگوں پر. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, یہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے. ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ, لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دین کی مزید وضاحت کی. پچھلے آیت میں انہوں نے فرما دیا کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں. آگے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا, کیونکہ آپ جن سے خطاب کر رہے تھے, جن کو بتا رہے تھے, جو قید خانے میں جو دو نوجوان تھے جنہوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی, وہ تو اسی ماحول سے آئے تھے, مشرکانہ ماحول سے, بت پرستی کے ماحول سے, بے دینی کے ماحول سے. ان کا تعلق تو اس ماحول سے تھا, اس لیے انہیں اتنی خبر نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس لیے جب آپ نے اپنے پہلے کلام میں ان لوگوں سے بیزاری ظاہر کر دی, مشرک اور کافی لوگوں سے, تو آگے مزید اپنے دین کی, اپنے عقیدہ کی وضاحت کر دی. فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب, میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے.
اب یہ دیکھیے قرآن میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے کی مذمت کی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، یہ ہم سورۃ الانعام میں بھی پڑھے ہیں اور پیچھے بعض صورتوں میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے جب ان سے کہا جاتا کیوں تم یہ بے سند دین کو مانتے ہو، مذہب کو مانتے ہو جس کی نہ اللہ نے سند اتاری ہے، تو کیوں تم اسے مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح پایا ہے اس لیے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس طرح کی آیتوں کو پکڑ کر اہل ایمان جو اپنے آباء و اجداد بزرگان دین اکابر صلحاء اہل اللہ صالحین کے پیچھے چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان پر لگا دیا کہ یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مشرک کرتے تھے یا مشرک کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ جب قرآن کا مطالعہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو طرح کے آباء و اجداد کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ آباء و اجداد ہیں جو مشرک تھے، بت پرست تھے، رب کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مذمت کی اور جو ان کے پیچھے چلے ان کی بھی مذمت کی، دونوں کی مذمت کی۔ لیکن قرآن ہی میں بعض ایسے آباء و اجداد کا ذکر ہے جو اہل اللہ تھے، صالحین تھے، انبیاء کرام تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف کی اور جو ان کے پیچھے چلے ان کی بھی تعریف کی، مدح کی۔ تو یہ دونوں طرح کے آباء و اجداد کو اللہ تعالی نے فرق کر دیا قرآن میں۔ جو قرآن کے ایک پہلو کو لیتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، آگے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ تقلید کا معنی، اسی اپنے مضموم جو فکر ہے اس سے وہ تقلید کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تقلید کی حقیقت بھی یہی ہے کہ امت کی اکثریت جو فقہی معاملات میں ائمہ کے پیچھے چلتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا عقائد میں امام ابو منصور الماتریدی، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ دراصل یہ انہی لائن پر چلتی ہے، انہی عقائد کو تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے اور انہی فقہی معاملات کو تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے اور فالو کر رہی ہے کہ ان ائمہ نے مسائل کو اور عقائد کو قرآن و سنت سے استنباط کیا، انہوں نے قرآن و سنت سے لیا، اس لیے امت ان کے پیچھے چل پڑی۔ کیونکہ ہر کسی جو عامت الناس میں سے ہر مسلمان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے مسئلہ اخذ کر سکے، مسئلہ استنباط کر سکے، کوئی مسئلے کا حل جان سکے۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، اصول دین سے واقف ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے پاکستان کی اگر 22 کروڑ 25 کروڑ آبادی ہے تو یہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ شاید یہاں 1 لاکھ لوگ بھی نہ اس سے نکلے جو ایسی گہری نگاہ رکھتے ہوں، قرآن و حدیث سے مسئلہ استنباط کر سکے۔ سنے سنائے اور واعظ و نصیحت کرنے والے تو بڑے ہیں، لیکن ایسے لوگ 1 لاکھ تو دور کی بات، شاید 10,000 بھی نہ ملیں۔ تو تقلید اسے کہتے ہیں جو ائمہ دین نے، ائمہ فقہ نے اصولوں کی روشنی میں جو قرآن سے ملے، حدیث سے ملے، صحابہ اکرام سے ملے، ان کی روشنی میں انہوں نے مسائل فقہ اور مسائل عقیدہ استنباط کیے۔ ان ائمہ کے پیچھے چلنے کی سند اس طرح کی آیات ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہوں، میرا باپ یعنی ان کے باپ تھے، والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام،
آگے ان کے بارے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بزرگ بار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں. تو یہ دراصل انہوں نے اپنے دین کی سند دے دی کہ مجھے دین ان کے توسط سے ملا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے بذات خود بھی انہیں منصب نبوت پر فائز کر دیا. پھر آگے انہوں نے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. مطلب یہ ہے کہ آج یعنی اس دور میں جتنے بھی معبودان باطلہ تھے انہوں نے ہر ایک کی نفی کر دی. چاہے کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی آگ کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی انبیاء کرام کو خدا مانتا تھا، انہوں نے سب کی نفی کر دی. سب کی نفی کر دی. انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. پھر آگے انہوں نے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. فرمائی یہ دیکھیں نبوی اسلوب، نبوی طریقہ تبلیغ اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری. شرک کی نفی کر دی اور آگے فرمایا اس کو اپنی طرف نہیں جوڑا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. یہ جو ہم توحید پر کاربند ہیں، رب کے فرما بردار ہیں، رب کے بندے ہیں، فرماتے یہ صرف ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. یعنی اتنے رفیع المرتبہ منصب پر فائز ہو کر بھی وہ کہتے ہیں یہ صرف اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. جو توحید پر کاربند ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، فرماتے ہیں یہ صرف اللہ کا فضل ہے. ایک مبلغ، ایک دائی، ان کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنے نفس، اپنی ذات کی طرح منسوب نہ کرے، بلکہ وہ صرف اللہ کا فضل کرے کہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے. ہم برائیوں سے محفوظ ہیں، ہم یہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، انبیاء کرام تو معصوم عن الخطا ہیں. تو باقی داعین، مبلغین، ان کا بھی یہی چاہیے کہ اپنے اوصاف کو، اپنے اس منصب کو، دعوت کو فرمائے اللہ کا فضل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان الفاظ سے ہماری اصلاح فرما دی اور ہمیں بتا دیا کہ ایک دائی کا کیسا رویہ ہونا چاہیے اور دعوت کیا تقاضا کرتا ہے. پھر آگے فرماتی ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. مطلب یہ ہے 2-3 مطالب اس کے نکلتے ہیں کہ اگر داعین، مبلغین میں دیکھیں تو اکثر لوگ اپنے نفس کے عجب کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تکبر، کبر پیدا ہو جاتا ہے، تو شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس پر شکرانہ بجا لائیں. ایک اس کا یہ من ہے، اور دوسرا اس کا یہ من ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کی توحید سے غافل ہیں، اللہ کی ربوبیت سے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے غافل ہیں. جس طرح آج بھی دیکھ لیں کہ کتنے منکرین ہیں، خدا کے منکر، اللہ کے وجود کے منکر، توحید کے منکر، آخرت کے منکر کتنے روئے زمین پر موجود ہیں. 6.25 ارب تقریباً آبادی ہے سارے انسانوں کی، ان میں سے 2.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں. تو فرمایا اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی ربوبیت کی معرفت نہیں رکھتے، اس کی الوہیت کی معرفت نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو داعیانہ منصب ہے یا جو رب کی بندگی کے تقاضے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے شر سے، نفس کے فتنہ سے، دنیا کے فتنہ سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.